الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومرشدنا ومولانا وأولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلف نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شریعت بعد شریعته ولا قیادت بعد قیادته ولا سیادت بعد سیادته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق اللہ مولانا العظیم.
حاضرین مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 15 مارچ سن 2002 خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان حسب اعلان بیت رضوان ہے۔ ذیقعد 6 ہجری دے اندر امام کائنات، امام الرسل، مولا کل، ہادی سبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو خواب آیا۔ خواب دے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ میں اور میرے ساتھی اسی عمرے واسطے مکے پہنچے ہاں اور حرم دیاں چابیاں میرے ہاتھ وچ نے۔ اسی سارے مل کے اللہ دے گھر دا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فوری طور تے اپنے صحابہ نو تیاری دا حکم صادر فرمایا۔ دیہات تک اعلان کر دیتا گیا کہ اللہ دے رسول عمرے واسطے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کپڑے تلائے اور سفر دا ضروری سامان اور تمام صحابہ کرام ماں نبی علیہ السلام اے مبارک قافلہ عازم مکہ ہویا۔ ذوالحلیفہ جو اہل مدینہ دا میقات ہے، مدینے والے اس مقام تے احرام بندن، جس سمت والیاں دا جو احرام بنن دا مقام ہے اس نو میقات کیا جاندا ہے۔ اور میقات واسطے کوئی شرط نہیں کہ اس مقام تو ہی بنیا جائے۔ اگر کوئی گجرانوالا یا لاہور تو احرام بن لیندا ہے تے او دا اے ہوئی میقات ہے۔ سن 94 دے اندر اللہ نے توفیق بخشی تے اسی لاہوروں ہی احرام بن لیا سی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو ذوالحلیفہ تے آ کے احرام بنن دا حکم صادر فرمایا۔ قربانیاں دے جانوراں دے گل بیت اللہ دی نظر دے کلادے تے پٹے پا دیتے، جس طرح کہ تسی اپنی قربانی دے جانور دے اوتے لکھ دیندے ہو عید مبارک۔ یعنی بیت اللہ دی نظر دے جو جانور ہوندے سن مخصوص نشان دے پٹے انہاں دے گلاں وچ ڈالے جاندے سن کہ حرم دی کعبۃ اللہ دی نظر دے جانور نے۔ اور پھر کوئی رستے دے اندر اس جانور نو تکلیف نہیں سی پہنچاندا، کوئی چور لٹن دی کوشش نہیں سی کردا کہ اے اللہ دی نظر نے۔ کئی دن دی مسافت تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ دے جو کہ 1400 دی تعداد دے اندر مکے دے بالکل قریب لیکن حدود حرم تو باہر ایک وادی ہے جس دا نام حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں دا نام ہے۔ اس دی مناسبت نال اس میدان نو میدان حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام تے پڑاؤ ڈالیا، جاسوسی واسطے ایک دو بندے ٹورے کہ مکہ اور اس دے گرد و نواح دے سیاسی حالات معلوم کر کے سانو دسن۔ پتہ یہ چلیا کہ اہل مکہ نے مکہ اور گرد و نواح دے قبائل دے لوگاں نو جنگ واسطے اکٹھا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ دا ارادہ نہ کیتا ہے، نہ اس ارادے نال آئے۔ آپ دا ارادہ صرف یہ ہے کہ اساں اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے تے واپس آ جائیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ غزوات النبی دی بنیاد مدافعت تے ہے، جارحیت تے نہیں۔ جتنے بھی آپ نے غزوات لڑے یا جنگی مہمات
یا جنگی حکمت عملی دے تحت جو مدافعت فرمائی اس جنگی نقل و حرکت نو غزوہ دا نام تے ضرور دیتا گیا ہے، اور مجموعی غزوات النبی دی تعداد 82 ہے۔ کسے جنگ دے اندر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ دے رسول نے جارحیت دا مظاہرہ کیتا ہو۔ دفاع کرنا ہر آدمی دا فرض ہے۔ آپ نے سوچیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ اسی نہتے مارے جائیے، ساڈے والوں ایک سفیر جائے اہل مکہ نال گل کرے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا کہ عمر ابن خطاب بڑے بہادر نے، انہاں نو سفیر بنا کے بھیجو۔ تو جس وقت آپ نو نامی نیٹ کیتا گیا، نامزد فرمایا گیا، تے آپ نے فرمایا تانوں پتہ ہے مکے والے تے میرا نام سن کے بھڑک اٹھدے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا خاندان بنو عدی ہے، وہ کوئی ایسا مؤثر آدمی نہیں جو مینوں امان دے سکے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عثمان ایک ایسا شخص ہے جدی عزت احترام مشرک بھی کرتے۔ عثمان نو سفیر اسلام بنا کے مکے والوں دے پاس بھیجو۔ عثمان دا بڑا حیا ہے، جڑے بڑے بے حیا نے وہ بھی حیا کرتے ہیں عثمان دا، تے جڑا نہ کرے پھر وہ کون ہے؟ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق حضرت عثمان دی سفارت نو پسند فرمایا۔ آپ تشریف لے گئے، 2 دن گزر گئے، صحابہ کہنے نے یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اسی مکے نو ترس رہے ہیں۔ جدوں دی ہجرت کیتی یہ اپنا پنڈ ویکھنا نصیب نہیں ہویا، 6 سال ہو گئے تے وطن ایمان ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ عثمان تے بڑا قسمت والا ہے، وہ تے بیت اللہ دے طواف کردا ہونا ہے، اسی ایتھے بیٹھ کے ترسن ڈے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت عثمان تے اتنا اعتماد ہے، آپ فرماندے نے یہ کدے نہیں ہو سکتا عثمان میرے تو پہلا بیت اللہ دا طواف کرے۔ اہل مکہ نے کیا عثمان اسی قطن مکے آن دی اجازت نہیں دینی، ہاں البتہ تو طواف کرنا چاہنا ہے تے کر لے، عمرہ کرنا چاہنا ہے تے کر لے، عثمان تیری اسی عزت کرنے ہیں۔ انہاں کہا جے میرے پیر سونے نہیں نہ کرنا تے عثمان بھی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ نبوت و رسالت جس شخص تے اعتماد کر دیئے وہ شخص اعتماد تے پورا اتر رہا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ حالات بڑے مخدوش نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع بھی کسی نے پہنچا دیتی، خبر اڑائی منافقین نے کہ قتل عثمان، عثمان نو تے شہید کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ خبر سن کے بڑا صدمہ پہنچا۔ ایک بات میں اور عرض کرتا جاواں کہ اس حدیبیہ دے میدان دے اندر ایک کنواں سی جنوں حدیبیہ کہندے، صحابہ کرام نے اس کنویں دا پانی نکالیا، پہلے ہی پانی تھوڑا سی، پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ کچھ ساتھی آپ دے روندے ہوئے آئے، یا رسول اللہ پیاس بڑی ہے، پانی میسر نہیں آ رہا، کنویں وچ بھی پانی نہیں رہا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر عطا کر کے فرمایا اس کنویں وچ گڑ دیو، اللہ برکت فرمائے۔ تیر نو گاڑیا گیا اور پانی چھل مار کے نکلیا۔ ایک صحابی دی چادر کنارے تے پئی سی، وہ چادر لے کے دوڑے کہ تے پانی مینوں ہی نہ ڈوب دے۔ یہ برکت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال قریش نے جس وقت دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی
جو اپنی جانا دا نظرانہ لے کے آئے نے اے لڑن تو بغیر واپس نہیں جان گے، انہاں نال مذاکرات کرنے چاہیے۔ چنانچہ 2-3 بندے بھیجے قریش نے، جنہاں وچوں سر فہرست عروہ بن مسعود ثقفی ہے اور سہیل بن عمر ہے۔ جس وقت اللہ دے رسول نے اطلاع سنی کہ میرے عثمان نو مظلومانہ طریقے نہ شہید کر دیتا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس بات دا دلی صدمہ بھی پہنچیا اور تمام صحابہ کرام نو اس ایک درخت دے نیچے جمع کیتا۔ اس درخت دا نام مفسرین نے لکھیا سمرا۔ آپ نے فرمایا جے میرے عثمان نو واقعی شہید کر دیتا گیا ہے، میرے نال عہد کرو، عہد و پیمان کرو، وعدہ کرو سچا، میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جاؤں۔ اللہ اکبر! ایک کون لوگ نے جنہ نے اپنا سب کچھ اللہ دی راہ واسطے وقف کر دی۔ مخلصین دی جماعت ہے میرے پیغمبر دی۔ اللہ انہاں لوگاں دی تعریف دے اندر قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماندا ہے میں ایمان والیاں نال سودا کر لیا ہے۔ یا اللہ کس چیز دا سودا کیتا ہے؟ اللہ فرماندا ہے مومناں نال میرا سودا ہے، انہاں دیاں 2 چیزاں میرے حوالے، یعنی جان تے مال، تے میرا جنت انہاں دے حوالے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ نال ود کے اپنے وعدیاں نو پورا کرن والا کیڑا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جانسارو تساں جیڑی بیعت کیتی ہے، جیڑا عہد و پیمان کیتا ہے، خوش ہو جاؤ، اے تہاڈا عہد و پیمان نفع والا ہے۔ اللہ اکبر! وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے اے بیعت بڑی وڈی کامیابی ہے۔ تساں میرے پیغمبر نال جیڑا عہد کیتا ہے، میرے نال جیڑا وعدہ کیتا ہے اپنی جاناں تے مالاں دی قربانی دین دا، اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے سودا گھاٹے والا نہیں بلکہ بڑا نفع والا ہے۔ مومن دا سب کچھ اللہ واسطے، سب کچھ تے جیڑا آپ شہادت دا متمنی ہوئے، آپ شہادت چاہتا ہوئے، اللہ دے راہ وچ مجاہد غازی بن کے نکلیا ہوئے، وہ تے مقام ہی بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹنی دا دودھ چون تے جنہ وقت لگدا ہے، اگر کوئی اینا وقت اللہ دے راہ وچ جہاد کردا ہے وجبت لہ الجنہ، اللہ وہ دیتے جنت واجب کر دیندا ہے۔ اینا وقت بھی اللہ دے راہ وچ جہاد دے اندر گزارے۔ مینوں ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے۔ حدیث دے الفاظ نے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جنازت، اللہ دے رسول سونے ایک جنازے واسطے نکلے، ایک شخص دا جنازہ نکلیا،
آپ تشریف لے آئے، جنازہ رکھ دیتا گیا ہے، صف بندی ہو گئی ہے، میرے آقا جنازہ پڑھن واسطے تیار ہو گئے، غیرت اسلامی دے پیکر مراد پیمبر مدعائے رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے یا رسول اللہ لا تصلی علیہ فإنہ فاجر، اس بندے دا جنازہ نہ پڑھیا جے، اے بڑا بڑا مجرم جے، اے بڑا بڑا پاپی جے، اے بڑا بڑا خطا کار جے، اے کبائر دا مرتکب ہون والا ہے، اے دا جنازہ نہ پڑھیا جے۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الناس، پھر اللہ دے رسول لوکاں ول متوجہ ہو گئے، آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہوئے جن نے اینو اسلام تے عمل کردیا ویکھیا ہوئے، اراہو علام الاسلام، کسے بندے نے انو اسلام تے عمل کردیاں ویکھیا ہوئے، فقال رجل نعم، ایک بندہ بولیا کہندا اللہ دے رسول میں انو عمل کردیاں ویکھیا ہے، فرمایا انہیں کی عمل کیتا سی جڑا تو ویکھیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، اس بندے نے ایک رات میدان جہاد وچ پہرا دیتا سی، نہ نمازاں دا تذکرہ نہ روزیاں دا ذکر آیا ہے، نہ حج تے عمرے دا ذکر کیتا ہے، نہ صدقہ تے خیرات دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ دے رسول سونےو میں دا اسلام دا ایک عمل ویکھیا ہے، اے میدان جہاد دے اندر ایک رات نے پہرا دیتا سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی نماز جنازہ پڑھی، اے دی لاحت دے اندر اے دی میت نو اتار دیتا گیا، اتے مٹی پائی جا رہی ہے، اللہ دے رسول سونے قبر دے اتے ہاتھ پھیر رہے نے، مٹی ڈال رہے نے، تے آپ فرماندے نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، تیرے ساتھی تے تیرے بارے اے گمان کردے سن کہ تو جہنمی ہو گیا ہے، لیکن میں محمد گواہی دینا کہ تو جنتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات دا پہرا دیتا ہے، میرے مصطفیٰ گواہی دے رہے ہیں، انا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انک من اہل الجنہ کہ تو تے جنتی۔ سبحان اللہ، اے مجاہد دی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کنیاں پیاریاں حدیثاں نے تے کنے وہ پیارے لوگ سن۔ دوستو اللہ اونا لوگاں دے نقش قدم تے سانو بھی چلائے، لیکن ایک حدیث میں اور بیان کرنی بڑی پیاری، غزوہ احد ہویا 70 صحابہ جامع شہادت نوش کر کے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں شہیدان دیاں روحاں نو سبل پرندیاں دا جسم عطا فرمایا، سبل پرندیاں دا پیکر اور قالب بخشیا، او جنت دے اندر پرندے بن کے اڑدے پھردے نے، جنت دے پھل کھاندے نے، جنت دے چشمیاں دا پانی پیندے نے، بہترین معقولات و مشروبات جنت دیاں خواب گاواں میسر نے، پھر او پرندے اڑدے نے اللہ دے اللہ دے خلارے لیندے نے، تے اللہ انہاں نو کئی واری پوچھیا ہے کوئی تہاڈی خواہش ہوے تے مینوں دسی جائے، جدوں کئی بار اللہ تعالیٰ نے یہ گل پوچھی انہاں ہر ساڈے کول کس نعمت دی کمی ہے، اللہ کسے چیز دی کمی نہیں، سانو جنت اس دے انعام و اکرام ہر چیز عطا کیتی گئی ہے۔ اللہ نے پھر پوچھیا اللہ نے پھر پوچھیا آخر تے انہاں کیا یا اللہ ہاں ایکو ساڈی خواہش ہے۔ اللہ نے پوچھیا وہ کیڑی خواہش ہے؟ اخواننا کون ہے جو ساڈے بھراواں نوں ساڈا پیغام پہنچائے؟
جہے لوگ اجے دنیا تے موجود نے پیغام پہنچانے والا ہے میں یبلغنا اخواننا اننا احیاء ساڈے دنیا جائے کہ اسی جنت جو زندہ ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مر چکے نے حالانکہ اسی زندہ ہاں تے جنت دے نعمتاں وچ زندہ ہاں پیغام کون پہنچائے اللہ نے فرمایا میں پہنچاواں بلغو ولو اس نے میں پوچھاواں گا فانزل اللہ تعالی آیا نازل فرمائی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا فاحیاء عند ربہم یرزقون کی رب نے فرمایا اللہ دے نزدیک کھاندے پیندے انہاں اللہ نے دائمی ابدی سرمدی بے مثال زندگی عطا فرمائی ہے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ باموات فی سبیل اللہ امواتا فاحیاہم عند ربہم یرزقون اللہ اکبر اے اپنے رب دے مہمان جے اے تے کھاندے پیندے بھی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد شہید ہوئے حضرت جابر بڑے پریشان اور غمزدہ نظر آ رہے ہیں اللہ کے رسول نے دیکھا فرمایا جابر معلوم ہوندا ہے اپنے والد محترم دی وجہ تو بڑا پریشان ہے ہاں یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے نا میرے بہن بھائی کافی نے پارا ٹبر ہے بڑی فیملی ہے یہ سارا بوجھ تو پھر کچھ قرضہ بھی والد محترم چھڑ گئے نے آپ نے فرمایا اے جابر تینوں پتہ نہیں تیرے ابا جان عبداللہ نو اللہ نے کنا رفیع مقام بخشیا ہے اج تک اللہ نے جدے نال بھی گل کیتی ہے پردے دے پیچھے کیتی ہے مگر تیرے ابا جان عبداللہ دے سامنے اللہ نے گل کیتی ہے تے پردیوں بغیر کیتی ہے اللہ اکبر اے ہے مقام ایک شہید دا ایک غازی دا میں کی بیان کراں کہ غازی دا مقام کیا ہے شہید دا مقام کیا ہے مجاہد اسلام دا مقام کیا ہے ایک علیحدہ موضوع ہے دسنا یہ چاہتا ہاں یہ 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ہن میرے پیغمبر سونے نال عہد کرن لگے
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کولوں وعدہ لین لگے نے بھئی تساں نے میرے نال وعدہ کرنا ہے میں سنیا ہے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے جیڑا میرے عثمان نو قتل کرے جیڑا میرے عثمان نو شہید کرے جیڑا میرے عثمان نال دشمنی رکھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے نال جنگ کرن واسطے تیار ہاں میرا او دا کوئی تعلق نہیں میری او دی جنگ ہے آؤ میرے اس موقف دی تائید کردے ہوئے تسی میرے نال عہد کردے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے مصطفیٰ دے بڑے ہی جانسار نے آج تک کسے پیر دے مرید ہو جائے نظر آئے ہی نہیں اور میں یہ بھی ترجمانی اپنے انداز نال کیتی ہے اللہ اکبر محمد پیارے دے یاران ویکھو تے یاران دے ڈاڈے پیاران ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیارے دے یاران ویکھو تے یاران دے ڈاڈے پیاران ویکھو ایک واری مدنی جے کر دے اشارہ پھر اشارے تے مردے ہزاران ویکھو ایک واری مدنی جے کر دے اشارہ پھر اشارے تے مردے ہزاران ویکھو او ایمان دے کوہے گران جاب دینے جدوں پیندیاں اونا ماران ویکھو او جنہاں دی عقیدت دا مرکز جے مدنی سچے عاشقاں حبداران ویکھو محمد پیارے دے یاران ویکھو او یاران دے ڈاڈے پیاران ویکھو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی ہور نبی دے صحابی نہیں جڑے آکھن جا موسیٰ توں لڑ تے تیرا رب لڑ ٹھیک ہے نا کئی ساڈے بھی مقتدی ایہو جے ہوندے نے جے کتے ربوں کو ساڈے تے کیس بن جائے چلو جی شاری جانن تے انہاں دا کام جان اللہ دی قسمیں پچھو نظر بھی نہیں ملاندے ایک جگہ تے بڑی محبت دا عقیدت دا اظہار کر کے پروگرام کروائے پہلا آنے جی پھٹیاں پنو پیچھے آپ نس جاندے تقریر کیتی دس کے یہ گل سن 84 دی ہے اللہ دی قسمیں ملاقات واسطے کوئی نہ آیا حوالات دی بندش بھی دیکھی جیل دے شب و روز بھی دیکھے اور اس تو بعد 3 سال تک مقدمہ بھگتیا کوئی عقیدت مند آ کے نہیں پوچھنے تیار کہ تسی کس حال وچ اللہ اکبر لیکن ایتھے میرے مصطفیٰ دے شاق دی بات ہو رہی ہے آپ دے ارادت کیشاں دی بات ہو رہی ہے آپ دے وفا شعراں دی بات ہو رہی ہے آپ دے جانثاراں دی بات ہو رہی ہے اور میرے مصطفیٰ دے سچے تابعداراں دی بات ہو رہی ہے اے صحابہ نے اے امت موسوی نہیں بلکہ امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری آواز دیتی آؤ بھائی میرے نال عہد کرو کہ تسی لڑو گے مرو گے جانا قربان کرو گے اسی بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا اللہ اکبر 1400 صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین اور سب تو پہلا بیعت کنے کیتی اے گلاں شاید تانوں کسے نہیں دسیاں ہون گیاں آپ ایک ککر دے درخت دے تھلے بہ گئے اس درخت نو سمرا دا نام دیتا گیا حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت دیاں ٹہنیاں اتاں چکی رکھیاں نے لوگ آ رہے نے بیعت کر رہے نے سب تو پہلے ابو سنان نے بیعت کی تھی اس تو بعد صحابہ نے بیعت کرنی شروع کر دیتی میرے پیغمبر سونے نے اپنا ہاتھ رکھیا ہویا ہے اور صحابہ فردن فردن ایک ایک کر کے میرے پیر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر دینے اللہ دے نبی سونےو اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس جانا ہی نہیں اللہ اکبر حضرت سلمہ
بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں پہلے جڑا گروہ آیا نا بیعت کرن واسطے انہاں وچ میں شامل سا. میں بیعت کر کے اللہ رسول دے سجے پاسے بہ گیا. تھوڑی دیر گزری تے اللہ دے رسول دی نظر پہ گئی. فرماندے نے یا سلمان یا سلمان لا تبائے اور سلمان بیعت کیوں نہیں کردا. میں کہا یا رسول اللہ میں تے اگے بھی بیعت کیتی ہے. آپ نے فرمایا اٹھنا ایک باری پھر بیعت کر لے. حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں اللہ دے نبی سونے دے ہاتھ رکھ کے دوسری بار بیعت کیتی. حتیٰ کہ اس وقت چند بندے رہ گئے سن. آخری گروہ سی جو بیعت کرن والے اندر رہ گیا سی. اللہ دے نبی نے تیسری بار فرمایا اللہ تبائے یا سلمان اور سلمان تو بیعت کیوں نہیں کردا. یا رسول اللہ میں اگے 2 باری کر چکے ہاں. فرمایا پھر کرنا. میں تیسری بار کیتی. فرماندے نے 1400 صحابہ وچوں اللہ نے مینوں اے شرف بخشیا ہے میں بیعت 3 باری کیتی ہے رضی اللہ عنہ. اے باتاں ذہن نشین کرنیاں نے. سب تو پہلے بیعت کرن والے حضرت ابو سنان نے اور ماکل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ککر دیاں ٹہنیاں اتنا چکیاں سن اتنا چکیاں ہوئیاں نے. تے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی سونے دے ہاتھ دے تھلے ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک نو سہارا دیتا ہویا ہے کتے میرے پیر سونے دا ہاتھ تھک نہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بیعت دا کنا پیارا منظر ہے. ادھروں عہد ہو رہا ہے فرش زمین تے جاں فروشی دے وعدے ہو رہے ہیں. ادھروں عرش برین تو قرآن بن کے اتر رہا ہے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. جنہ لوگاں نے محبوبہ تیرے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے 1400 ساتھی نے جنہ یہ بیعت کی اللہ اعلان کردہ میں نہ سارے مومنہ تے راضی ہو گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جننے بیعت کیتی ہے اللہ نو راضی کرن واسطے اپنی جانا اللہ دے راہ وچ قربان کرن واسطے جس خوش نصیب نے بھی یہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ او دے تے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے. اللہ اکبر. خدا کہندا ہے میں راضی. رب کہندا ہے میں انہاں تے راضی. تے جیڑا آکھے میں نہیں راضی خدا کہندا ہے مینوں پرواہ نہیں میں راضی. اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جدوں انہاں مینوں راضی کرن دا حق ادا کر دیتا ہے میں انہاں تے راضی تے اے سارے میرے تے راضی. اللہ اکبر کبیرہ. تو جی رب راضی ہو جائے رب راضی تے سارا جگ راضی. ٹھیک ہے کہندے ہوندے ہیں نا جی رب سونا راضی ہو جائے تو پھر ہور کسے دی ناراضگی دی پرواہ. صحابہ دی عظمت دا اے قرآن گواہے. صحابہ دی عظمت دا میں ایتھے بھی تباہ آزمائی کیتی ہے. صحابہ دی عظمت دا اے قرآن گواہے اور راضی جنہاں تے ہمیشہ خدا ہے. صحابہ دی عظمت دا اے قرآن گواہے اور راضی جنہاں تے ہمیشہ خدا ہے. او سفران دے ساتھی تے حضران دے ساتھی میرے نبی سونے دے نال چلن والے. او سفران دے ساتھی تے حضران دے ساتھی او قبران تے حشران تے نشران دے ساتھی. او سفران دے ساتھی او حضران دے ساتھی او قبران تے حشران تے نشران دے ساتھی او امنان دے ساتھی تے جنگان دے ساتھی او جنگاں او امنان دے ساتھی تے جنگان دے ساتھی او سونے سنگان دے ساتھی او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی
خزاواں تے ابدی بہاراں دے ساتھی. اللہ اکبر. اور کوئی گھڑی ایسی نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دا انہاں ساتھ چھڈیا ہوئے. یہ سنگ ہی بڑا پیارا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماندے نے او غاراں دے ساتھی مزاراں دے ساتھی خزاواں تے ابدی بہاراں دے ساتھی. رب دے نا تو جنہ اور سب کچھ لٹایا نبی دے اشارے تے اور سب کچھ لٹایا رضی اللہ عنہم دا انعام پایا. ایویں تو نہیں نا کریڈٹ ملتا. حسن کارکردگی کی بنیاد پر فلاں کو ستارہ جرت ستارہ امتیاز دیا گیا اور فلاں کو نشان حیدر عطا کیا گیا. اللہ فرماندا ہے میں بھی انہاں ایک امتیازی نشان بخشے بیت رضوان دا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اساں اے بیت عدم فرار دی کیتی سی کہ اسی جنگ دے میدان تو نساں گے نہیں. حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے ساڈی بیعت جیڑی سی اے بیعت علی الموت سی کہ اسی اللہ دے راہ وچ جانا قربان کر دیاں گے. اللہ فرماندا ہے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. میں انہاں 1400 محمدی جماعت دے سارے لوکاں دے دلاں وچ چاتی مار کے ویکھیا سی. فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. پہلا انہاں دے دلاں نو پرکھیا ہے پھر انہاں دے دلاں اتے سکینت اطمینان ابدی راحت ابدی سکون دا میں نزول فرما دیتا ہے. میرے انہاں محمدی مدرسے دے طالب علماں دے دل ہمیشہ مطمئن نہیں رہن گے. اللہ اکبر. یہ ہمیشہ مطمئن رہیں گے کیونکہ اے ایمان والے دل نے اے ایمان والے دل نے اے محبت رسول والے دل نے. کون انہاں دی مثال پیش کر سکتا ہے؟ ایک بات میں پڑھی خدا گواہ ہے صحابہ دی اس تابندہ سیرت دا اے جھلکدا ہویا کردار پڑھ کے میرے دل تے کئی گھنٹے تک یہ اثرات رہے اور بیٹھ کے روندا رہا کہ اللہ کتنے پیارے لوگ سن جنہ دے حسن کردار نو دیکھ کے نوری فرشتے بھی سلام عقیدت پیش کر کے گزرتے سن. اللہ اکبر. میرے نبی دے ایک یار نے ایک صحابی نے انہاں دا نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ. آج میں امجد فروق میرا رازدار ہے نا ٹھیک ہے نا. اس طرح اللہ دے رسول نے انہاں اپنا ہم راز بنایا ہوا سی. جیڑی گل دا کسے نو پتہ نہیں سی ہوندا حضرت حذیفہ بن یمان نو خبر ہوندی سی. اس واسطے انہاں دا خطاب سی صحابہ دے اندر صاحب و سر رسول اللہ. اے اللہ دے رسول دے رازدار نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت حذیفہ بن یمان دی یعنی آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وال خیال رکھ دے کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا تے حذیفہ جنازے نال گیا ہے کہ نہیں. جے حذیفہ نہیں گیا تے معلوم ہوندا ہے کہ مرن والا مومن نہیں منافق ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے سارے منافقاں دے بارے حذیفہ ابن یمان نو دسیا ہوا. اور جس گل تو میں متاثر ہویا دوستو یہ گل بھی سنن دے قابل ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے پاس 22 لاکھ مربع میل دا فرما روا خلیفہ راشد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مدعی پیغمبر اور مراد نبی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دا بڑا شان ہے بڑا ہی مقام ہے. کی بیان کرا ایک علیحدہ موضوع ہے. آپ حضرت حذیفہ دے قریب آ کے بیٹھ گئے. فرماندے نے حذیفہ میں تینوں اللہ دی قسم دے کے پوچھنا مینوں گل سچی سچی دسی جیڑی منافقاں دی فہرست اللہ دے نبی سونے نے تینوں دتی ہے او دے وچ کتے میرا نام تے نہیں. اللہ اکبر.
انہاں منافقاں وچ کتے میرا نام تے نہیں آوندا. احتساب نفس دا جذبہ کتنا بیدار ہے. کتنے وہ لوگ صاحب ایمان نے, کتنے درجات بلند نے, مگر اپنی نجات دا فکر کتنا لاحق ہے. رضی اللہ عنہم اجمعین. اور پھر یہ کیا جائے نہیں جی اللہ دے رسول فوت ہوئے, نعوذ باللہ یہ سارے مرتد ہو گئے. جہاں صحابہ نو برا کہندا ہے وہ ورگا برا پوری دنیا تے کوئی. جہاں صحابہ تے سب و شتم کرے محمدی جماعت دے کسے ایک فرد دے اوتے اس مطلع رشد و ہدایت دے چمک دے ستاریاں وچوں کسے ایک ستارے دے اوتے تنقید کرے, تانو تشنیع کرے, سب و شتم کرے, زبان درازی کرے, اونا دی شان دے
اندر نہ زیبا الفاظ خرافات لغویات بکے اور اپنی زبان گندی کرے انہاں پاک باز نفوس دے بارے جنہ دے ایمان و ایقان دیاں گواہیاں رب دا قرآن دے رہا ہے، اللہ دے پیغمبر دے رہے نے، عرش عظیم تے رحمان دے رہا ہے۔ میں سمجھنا اس دے نالوں بڑا لعین کوئی نہیں، او دے نالوں بڑا بے حیا کوئی نہیں، او دے نالوں بڑا کوئی رب دا گستاخ اور پیغمبر دا بے ادب کوئی نہیں۔ کیوں بھی یہ کوئی مبالغہ تے نہیں، یہ فرقہ واریت دی گل تے نہیں، حقیقت دی گل ہے، حقیقت دی ترجمانی ہے، قرآن دی ترجمانی ہے، اسلام دی ترجمانی ہے۔ صحابہ مومن نہیں تے کوئی مومن نہیں، کیونکہ سانو ایمان صحابہ کو پہنچیا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جتوں سانو ایمان آیا اگر انہوں نے مومن تسلیم نہیں کریں گے میرے پیغمبر دی نبوت اور رسالت دے کیس دی فائل خطرے میں چلی جائے گی، کیونکہ اللہ دے رسول دی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ جان دو کی ڈیوٹی ہے؟ یہ فرض منصبی جو قرآن نے اعلان کر کے دسیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی ڈیوٹی کیا ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم، او پیغمبر جڑا امیاں وچ بھیجیا کنے بھیجیا؟ اللہ نے۔ کنے بھیجیا؟ یہ سورہ جمعہ ہے، نکال کے ترجمہ پڑھنا کر جا کے، ابتدائی آیات نے، لیکن پہلی آیت بھی ذرا ضروری سمجھدا ہاں کہ وہ ہو واللہ دی کون ہستی ہے جن نے نبی امی کا لیا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنا نبی بے مثال کلیا ہے، کس واسطے کلیا ہے؟ انہاں امیاں دے اندر یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہاں تے میریاں آیتاں پڑھے، یتلو علیہم آیاتہ، میریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، میرا قرآن تلاوت کرے، انہاں نو دنائی تے کتاب دیاں باتاں سکھائے، ویزکیہم تے انہاں نو پاک کرے، انہاں نو وَيُزَكِّيهِمْ تَنَانُ پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہوں پاک کرن تو بعد میرا قرآن سکھائے، پھر انہوں دنائی دیاں باتاں دسے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ادوں پہلے تے گمراہ سن، اے بے راہ سن، اے کجراہ سن، اے ظالم سن، اے مجہول سن۔ جدو میرے مصطفیٰ دے مدرسے دا ایڈمیشن لے لیا، جدو محمدی مدرسے وچ داخل ہو گئے، پھر محمدی نصاب پڑھیا ہے، پھر اس معلم انسانیت نے انہاں نوں نصاب پڑھایا ہے، پڑھایا ہی نہیں بلکہ او دیتے عمل کر کے وکھایا ہے۔ جدو اس قابل ہو گئے پھر سمدے فراغت دے دیتی، اللہ نے فرمایا اے سارے مومن نے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ کہندا ہے میں تے ہن صبح شام انہاں تے اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں کراں، یہ تے ہدایت والے لوگ نے۔ اولئک اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اے لوگ ہدایت تے نے، کون گواہیاں دے رہے؟ اور اے لوگ کامیاب نے، کون گواہیاں دے رہا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ کہندا ہے میں انہاں دے دلاں دے اندر ایمان دا نور جدی کلی کر دیتی ہے، روغن کر دیتا ہے، ایمان نالے انہاں دے اندر چمک اٹھے نے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میرے محمد پیارے دے پیارے ساتھیو میں تواڈے دلاں نوں ایمان نال مزین کر دیتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ میں تے برائی دی اونجی تانوں نفرت دے دیتی، تواڈے دل کدے برائی وال راغب ہوندے ہی نہیں، کدے برائی دا تصور تخیل بھی نہیں آیا، تواڈے دل انج پاک کر دیتے گئے نے، میں تے تقوی دا روغن پھیر دیتا ہے، دل چمک اٹھے۔ اللہ اکبر۔ اے جے محمدی جماعت بیعت مکمل ہوئی، ایک بدبخت حضرت جابر کہندے نے میرے اونٹ دے پیچھے وہ چھپیا رہا ظالم نام نہاد مسلمان کہ کتے مینوں بیعت نہ کرنی پوے، او دا نام جد ابن قیس بدبخت دا نام، اس شرف تو بد نصیب محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ لے گئے جنت کوثر نہراں، لے گئے جنت کوثر نہراں تے دوروں آون والے، اوے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے۔ اللہ اکبر۔ جڑے مکے دے وچ جمے، ٹھیک ہے نا، او اس رحمتوں ہدایتوں برکتوں بد نصیب محروم رہے، ٹھیک ہے۔ او حبش تو آیا ہے، اللہ حسن ز بصرہ، صہیب از روم، ابو جہل ز مکہ، اینچے بولا جبیست، اور دوروں دوروں آن والے جنت دے وارث بلال از حبش، صہیب ز بصرہ، ابو جہل ز مکہ، اینچے بولا جبیست۔ اللہ تیری قدرت دے کرشمے نے دوروں آن والے جنت دے وارث بن گئے، جڑے مکے دے وچ رہن والے نے وہ بد نصیب محروم رہے۔ اللہ اکبر۔ تے میں تے کوئی گل کراں گا، اوے آج لوگو ٹکٹ خریدو، اوے آج لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی تے سنو آواز محمدی۔ صحابہ کرام نے جان نثاری دی بیعت کیتی، موت تے بیعت کیتی، جان فروشی دی بیعت کیتی، اللہ دے راہ وچ لڑن مرن دی بیعت کیتی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سونے نو خیال آ گیا بھئی علم غیب تے اللہ نو ہے، میں تے نہیں نہ جاندا، تے جے کتے میرا عثمان زندہ ہویا تے اس بیعت نو اللہ کوئی شرف چاہتا فرمایا تے میرا عثمان تے سعادت تو محروم رہ گیا۔ کیوں نہ ہوئے میں عثمان دی بیعت آپے کر لاں، کھبا ہاتھ میرے نبی سونے دا تے سجا ہاتھ عثمان دا قرار دیتا ہے، اعلان فرمایا ہے، حدیبیہ دے میدان وچ اعلان کیتا ہے، او میرے سنگیو، او میرے ساتھیو، میرے صحابیو، میرے جان فروشو، میرے سر فروشو، میرے وفا شیارو، میرے سچے جان نثارو، جے تسی یہ سعادت حاصل کر لئیے میرا عثمان کتے معروم نہ رہ جائے، جے عثمان زندہ ہے تے میں اپنا سجا ہاتھ عثمان دا ہاتھ قرار دینا اور عثمان دی بیعت میں آپ کرنا۔ عثمان دی بیعت
عثمان دا ہاتھ میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، عثمان دا ہاتھ نبی سلطان دا ہاتھ ہے۔ جیڑا عثمان دے ہاتھ تو نفرت کردا ہے وہ سمجھ لے اللہ دے نبی سونے تو نفرت کردا ہے۔ جیڑا عثمان نال دعوت رکھدا ہے وہ سمجھ لو اللہ دے پیغمبر نال دعوت رکھدا ہے۔ جے عثمان دا نام سن کے کسے دے کلیجوں پیڑ اٹھ دیے وہ میرے نبی دا بھی ظالم ویری ہے۔ اور جس دل دے اندر میرے عثمان دے واسطے ایک ذرہ بھی نفرت دا موجود ہے، رب محمد دی قسم ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، رب کائنات دی قسم ہے، رب اللوح والقلم دی قسم ہے، رب السماوات والارض دی قسم ہے، رب کائنات دی قسم ہے، رب موجودات دی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او دل مومن دا نہیں بلکہ ظالم ابو جال دا دل ہے، کیونکہ اس دل دے اندر نفرت پائی جاندی ہے میرے عثمان دی تے عثمان تے او ہستی ہے۔ اللہ دے نبی سونے نے فرمایا میرے عثمان تو زمین والے ہی نہیں آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے۔ اللہ اکبر۔ بھائی اے بیعت مکمل ہوئی، اللہ نے ہن دوسری آیت اتاری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے میرے محبوب سونیا، اے حدیبیہ دے میدان دے اندر اس درخت دے نیچے جنہاں نے تیرے نال سرفروشی دا عہد کیتا ہے، بیعت کیتی ہے، پیمان کیتا ہے، جان نو قربان کرن دا اعلان کیتا ہے، میرے نبی سونیا اے بیعت تیرے نال نہیں سی میرے نال سی۔ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ تے نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، بلکہ تے اللہ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن، تھلے ہاتھ تیرا اتے ہاتھ میرا۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے تھے، جانثاری کا عہد کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، اے تے اللہ نال عہد سی، کدے نال؟ کدے نال عہد سی؟ اے مصطفیٰ نال ہی نہیں خدا نال بیعت ہے۔ پھر اللہ فرماندے نے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ ایدیہم، یدن کی جمع ایدیون، ایدیون جمع ہے یدن کی، یدن کا معنی ہاتھ، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کدا؟ تھلے ہاتھ تیرا اتے ابو بکر دا، عثمان دا، عمر دا، بلال دا، طلحہ زبیر دا، اے 1400 محمدی جماعت دے لوگاں دا ہاتھ ہے، اے ارشد تلامزہ، اے سونیاں تیرے ارادت کیش، اے شمع رسالت دے پروانے، اے بیت رضوان کرن والے، اے 1400 تیرے رفاقہ، تیرے ساتھی جنہاں نے بیعت کیتی ہے، اتے انہاں دا ہاتھ تھلے تیرا ہاتھ، تھلے ہاتھ تیرا، تھلے مصطفیٰ دا، اتے 1400 اولیاء دا، تے اتے خدا دا۔ اللہ اکبر۔ اور جیڑا دو ہتھاں دے وچ آ جائے کی خیال ہے؟ انہوں کوئی ڈر ہے؟ انہوں کوئی غم ہے؟ کوئی حزن ہے؟ کوئی خوف ہے؟ کوئی خطرہ ہے؟ کوئی اندیشہ ہے؟ کسے قسم دا نہیں۔ تھلے ہاتھ خدا دا، مصطفیٰ دا، اتے ہاتھ خدا دا، تے سنٹر 1400 اولیاء دا، اتقیاء دا، صلحاء دا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اصدقاء دا ہاتھ ہے۔ اجے بھی وہ مومن نہیں، کیوں بھائی؟ پکے مومن، ٹھیک ہے، جیڑا اونوں مومن نہ آکھے، انہاں نوں مومن نہ منے، او پکا بے ایمان، پکا شیطان۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے، میں نے کوئی لوڑ نہیں کسی نے کچھ آکھن دی، البتہ جڑا سانو کچھ آکھے گا اساں ضرور جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ دی عزت دا تحفظ کرنا
من حیث القوم من حیث المسلمان ساڈا فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے. جیڑا ساڈے نبی دے کسے یار دے بارے بھی نازیبا الفاظ استعمال کرے گا اسی معاف. ایک ہندو لڑکا سیالکوٹ دا رہن والا نہ او دا حقیقت رائے کی نہ ہے حقیقت رائے. اے گل جیڑی ہے نا اے 18ویں صدی عیسوی دی. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان وچ اور حضرت فاطمہ دی شان وچ نازیبا الفاظ کہے. اس ہندو لڑکے حقیقت رائے نے. چنانچہ عدالتی کاروائی ہوئی. عدالت نے انہوں سزائے موت سنائی. اس وقت پنجاب دے گورنر زکریا خان صاحب سن. کون؟ زکریا خان صاحب. اے مسلمان سن, پنجاب دے گورنر سن. اے بات سن 1757 دی. ہن 2002 ہے. 1757 تو لے کے 1759 تک زکریا خان نے حکومت کی تھی, پنجاب دی گورنری. آخرکار کچھ ہندو افیسر وفد بنا کے گورنر زکریا خان کو پہنچے. گورنر صاحب چلو زیادتی ہو گئی, معافی دے دیو. انہوں نے یہ جواب دیتا بھی زیادتی میرے نال ہوئی, کدے نال کیتی سو؟ یہ میرے پیغمبر دی شان گستاخی کرے, قابل معافی نہیں. اس واسطے بباگے دہور اعلان کرانگا, واشگاف اعلان کرانگا کہ تحفظ ناموس رسالت دے ایکٹ میں کوئی ترمیم دوبارہ نہیں اسی کرانگے. جان دے سکنے ہاں مگر آئین وچوں اے شک اگر مٹائی گئی تو پھر انشاءاللہ ناموس رسالت دی خاطر مسلمان جان دے دیں. اے ترمیم آئین وچوں ختم نہیں کیتی جائے گی. جیڑا بھی بد زبان, گستاخ رسول, بے ادب, حرض سرائی کرے گا, میرے پیغمبر دی عزت و توقیر دے اتے حملہ کرنے دی کوشش کرے گا, وہ قابل معافی نہیں. یہ ساڈے ایمان دا تقاضا ہے. کیوں جی کوئی چھیڑ خانی تے نہیں, یہ کوئی فرقہ واریت ہے. پھر کیا جانتا جی فلاں بنیاد پرست ہے. ہاں ہاں, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. تمہاری بھی کوئی بنیاد ہے, جانتا ہوں تمہاری بنیادوں کو, لیکن ہماری بھی ایک بنیاد ہے. محبت خدا بندی, محبت مصطفی ہماری بنیاد ہے. اسلام اور ایمان اور ایقان ہماری بنیاد ہے. قرآن اور کملی والے کا فرمان ہماری بنیاد ہے. مدینہ کی محبت ہماری بنیاد ہے. صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہماری بنیاد ہے. یہ ہمارا تشخص ہے, ہماری پہچان ہے, یہی ہمارا منشور ہے, یہی ہمارا دستور ہے. کیوں بھی کوئی جرم تو نہیں. زکریا خان نے کیا ہے, ہندو افسروں انہیں کدی شان میں گستاخی کی تھی, جان دیو جو کائنات کا سرور ہے, انہوں معافی نہیں مل سکتی. احتجاج دے باوجود زکریا خان گورنر پنجاب نے اس گستاخ رسول حقیقت رائے نو ستون نال بن کے پہلے کوڑے مروائے, پھر تلوار نال گردن اڑا دیتی. اور گستاخ رسول, شاتم رسول, اہل بیت دی توہین کرنے والا شقی بدبخت اپنے کیفر کردار نو پہنچ کے رہا. ایدی شادی ایک سکھ خاندان وچ ہوئی سی. کدی اور نہیں پائی بھول جاندے ہو نا, حقیقت رائے پتہ نہیں تہاڈی بھی کی حقیقت. اس شاتم رسول گستاخ رسول دی شادی ایک سکھ خاندان وال ہوئی سی. اس واسطے سکھاں نوں بھی بڑی ہمدردی سی. چنانچہ موسم بہار دا سی جڑا ہونے, ایدی قبر کھوجے شاہی لاہور بنی. کوٹ خواجہ سعید المعروف کھوجے شاہی بابے دی مری دے نام نالے محلہ مشہور ہے. اس بدبخت دی قبر اج بھی موجود ہے. خدا دیاں لعنتاں برس رہی ہیں اس قبر پہ. اور ایک ہندو رئیس کارو رام نے اس حقیقت رائے دی قبر دی پوجا پاٹ شروع کی تھی اور اس دی مناسبت نال بسنت دا تہوار منانا شروع کیتا.
کہنے بسنتی جوڑا پہنے ہیں بسنتیاں نے. اللہ اکبر. اس بسنتی مناسبت نال سکھاں نے زرد پگڑیاں پہنیاں, دیکھ دے ہو کہ نہیں؟ اس واسطے جی اس موسم وچ سروں دے پھول کھڑدے نے, بہار دا موسم ہے, بسنتی موسم ہے. بسنت میلے دا نام یاراں نے جشن بہاراں دا نام دے دیتا. اللہ اکبر. جس بہار دے اندر کروڑاں خزاں چھپیاں ہوئیاں نے, جس بہار وچ حیاواں منہ چھپا کے پھردیاں نے, اس نو جشن بہاراں دا نام دیتا گیا. استغفر اللہ. اور اس مناسبت نال اے بسنت دا تہوار منایا ہے. نہ یہ ساڈا ملکی شعار ہے, نہ یہ قومی شعار ہے, نہ یہ مذہبی شعار ہے. بات سمجھو کہ نہیں؟ او پولیو مسلمانوں, تسی بھی پتنگ بازی دے واسطے اپنے لخت جگر نور نظر دل بند فرزند ارجمند نو بڑے پیسے دین دے ہو کہ جا جا بیٹا گڈیاں چڑھا, اس ظالم دا تہوار منا جس ساڈے پیر دیاں توہیناں کیتیاں سن. ذرا سوچیے تو صحیح, اسی مسلمان ہاں, ساری کی نسبت ہے اسلام نال؟ اللہ اکبر. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. مسلمان کہلانا بڑا آسان ہے, بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے. صحابہ نے تے مومن بن کے دکھایا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت مکمل فرمائی. قریش دے نمائندے آئے, عمر ابن سہیل آیا, مکرز ابن حفص آیا, عروہ ابن مسعود ثقفی آیا. مذاکرات ہوئے, شرائط طے ہو رہی نے. ادھروں نمائندہ جو قریش دا عمر ابن سہیل ہے, اس دا بیٹا ابو جندل آ گیا. پیراں وچ بیڑیاں, ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں, جسم تشدد دی وجہ تو زخمی ہے. اے مسلمان نے اہل مکہ نے بڑیاں سزاواں دتیاں. جدو این معاہدے دی تکمیل ہون دے قریب سی, ابو جندل آ گیا, رو رہا ہے, یا رسول اللہ میرے نال انہاں بڑا ظلم کیتا ہے. آپ نے چونکہ وہ شرطاں طے کر لیاں سن, جنہاں وچ ایک شرط سی اہل مکہ نے اپنی مرضی دیا شرطاں منوائیاں. معاہدہ حدیبیہ جو ہے نا, ذرا اس دی شرائط کا مطالعہ کرو. ساریاں بظاہر اہل مکہ یعنی قریش دے حق میں جانیاں سن. 10 سال تک لڑائی نہیں کرنی. جو قبیلہ تہاڈا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے, جو ساڈا حلیف بننا چاہے بن سکتا ہے. اگر تہاڈے حلیف کسے قبیلے نال کوئی زیادتی کرے گا, اسی اپنے حلیف دی مدد کران گے. اگر تہاڈے کسے حلیف نال کوئی زیادتی کرے, تسی او دی مدد کرو گے. 10 سال تک جنگ نہیں ہوے گی. اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکتے. مکے دا داخلہ ممنوع ہے. واپس جاؤ اور آئندہ سال آؤ. 3 دن تو اتنے مکے وچ نہیں رہ سکتے. تلواراں میانہ تو باہر نہیں آن گیاں. مناسک حج ادا کرو. ارکان حج دی ادائیگی تو بعد واپس مدینے چلے جاؤ. اے شرائط سن. اور ایک شرط یہ بھی کڑی سی جو صحابہ دے تبائے نازک تے گراں بلکہ بجلی بن کے گری کہ ابو جندل دی مظلومیت دیکھ کے. اے شرط ہے, اگر ساڈا اہل مکہ دا کوئی فرد فرار اختیار کر کے تواڈے پاس پہنچے, تساں واپس کرنا ہوئے گا. ہاں جے کوئی تواڈا ساڈے کول آ جائے تے اساں واپس نہیں کرنا. ابو جندل آئے, اپنی مظلومیت دی داستان سنائی. صحابہ دے دل مجروح ہو رہے نے. یا رسول اللہ اے بیچارہ بڑا ظلم سہ کے آیا ہے, اینو واپس نہ کرے آجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او سہیل ابن عمر, او اینو واپس کر دے, اے نہ لے کے جاؤ. کہنے لگا نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ساڈا تیرا یہ ہوئی معاہدہ ہے, اینو واپس کرنا ہوئے گا. فرمایا اجے معاہدہ نہیں ہویا, اجے دے دستخط نہیں ہوئے, اجے گواہاں دے دستخط نہیں ہوئے, معاہدہ تکمیل نو نہیں پہنچیا, لہذا ابو جندل نو نہ لے جاؤ. بڑی منت سماجت کیتی, او نہ منیا.
آخرکار ابو جندل نے رونا شروع کر دیتا، اور مسلمانوں مینو ظالمہ دے حوالے کر رہے ہو۔ صحابہ بھڑک اٹھے، صحابہ کے جذبات مشتعل ہو گئے، اور اکثر صحابہ نے ابو جندل دی مظلومیت دیکھ کے رونا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ عمر ابن سہیل اٹھیا، اس نے کی کر دی ایک ٹہنی توڑی اور اپنے بیٹے ابو جندل دے چہرے تے ماری۔ صحابہ دا غصہ ہور بھڑکیا۔ سیدنا عمر فاروق جو غیرت ایمانی دے کوہ گرا نے یہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، آپ کھڑے ہو گئے، فرماندے او ابو جندل، جاننا ہے مشرک دا خون کتے نالوں بھی زیادہ پلیت ہے۔ اللہ اکبر، اور ہاتھ نال اپنے تلوار دا قبضے دا اشارہ کر رہے ہیں، چاہتے اے سن اے میرے کو تلوار پکڑے، اے ظالم مشرک غلط عقیدے والے باپ سہیل ابن عمر دی گردن اتار دے، مگر ابو جندل اس فاروقی کنائے نو نہ سمجھ سکے۔ اللہ اکبر، معاہدہ تکمیل نو پہنچیا، اللہ دے رسول نے فرمایا ابو جندل جاؤ، اصبر یا ابا جندل، صبر کرو، اللہ کوئی رستہ نکالے گا۔ ابو جندل نو واپس کر دیتا گیا۔ سیدنا عمر فاروق آئے، یا رسول اللہ اے جڑا معاہدہ ہویا ہے اے ساڈے حق وچ تے نہیں نظر آوندا۔ اللہ اکبر، ساریاں شرطاں تے انہاں دی مرضی والیاں نے۔ جان دو دستخط کدے ہوئے؟ محمود مسلمہ بن محمود دے، ابو بکر صدیق دے بطور گواہ، عمر فاروق دے، عبد الرحمن ابن عوف دے، سہیل بن عمر دے، عروہ بن مسعود سقفی دے، کچھ قریش دے گواہ، کچھ اہل ایمان دے گواہاں دے دستخط ہو گئے۔ اور جس معاہدہ تکمیل نو پہنچن لگا ہے، حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں، انہاں دے بھی دستخط بطور گواہ نے، جو تحریر کنندہ نے، کاتب نے، اور فرمایا لکھو ہن دوواں سربراہاں دے، دوواں نمائندیاں دے ہونے سن، ادھروں میرے مصطفیٰ دے ہونے سن، ادھروں سہیل ابن عمر دے ہونے سن۔ آپ دا نامے نامی لکھیا اے معاہدہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل ابن عمر کہندا ہے اے محمد لا نعرفو رسول اللہ، اسی نہیں جانتے اللہ دے رسول نو۔ پہلی بات یہ ہے اے شروع وچ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھی گئی ہے؟ لکھو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ۔ آپ نے فرمایا علی لکھو بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، لکھ دیتا۔ ہاں جی، من محمد رسول اللہ کٹو، اسی تانوں نبی اللہ دا تے رسول اللہ دا مندے ہی نہیں، جے تانوں اللہ دا رسول مندے ساڈا تہاڈا اختلاف کیڑا؟ تسی لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی کہندے نے میں تے نہیں یہ لکھنا۔ اللہ اکبر، کیوں علی؟ میں محمد ابن عبداللہ نہیں؟ یا رسول اللہ تسی محمد رسول اللہ نہیں، اکتب محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا بے شک میں محمد رسول اللہ ہاں، لیکن علی کیا میں محمد ابن عبداللہ نہیں؟ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ جدوں دلوں من چکیا محمد رسول اللہ نے، ہن میں کیویں کٹا؟ میں نہیں جے لکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ دے رسول نے او مٹا کے خود لکھیا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ اکبر، معاہدہ تکمیل نو پہنچیا، ایک اور قیدی آ گیا ابو بصیر، یہ بھی نو مسلم ہے، انہوں بھی واپس کیتا اللہ دے رسول نے، قریش دے حوالے کیتا ہے۔ دو بندے لین واسطے آئے سن قریش دے، انہاں دے ہاتھ وچ تلواراں نے، ایک منزل جا کے ایک درخت دے سائے تھلے دوویں بیٹھ گئے، اور ابو بصیر بھی پاس نے، انہوں نے کوئی کھجوراں کھانیاں شروع کیتیاں۔ انہوں نے فرمایا ایک ساتھی نو اے تیری تلوار بڑی پیاری ہے، کتھوں بنوائی ہے، کتھوں آندی؟ کیا بات ہے، اس تلوار دے بڑے جوہر ہون گے۔ جدوں انہیں اپنی تلوار دی تعریف سنی او ہور پھلیا، کہندا واقعی یہ تلوار بڑی پیاری ہے، بہت اچھی ہے۔ ابو بصیر کہتے یار بخائے نا، میں آج تک یہ تلوار دیکھی نہیں۔ جس طرح نے پکڑائی، انہاں پکڑ لئی، وار کیتا، ایک مشرک دا سر اڑایا، دوسرا جان بچا کے نس گیا۔ اللہ اکبر، ابو بصیر واپس اللہ دے رسول کو آئے، یا رسول اللہ تسی بھی سچے ہو گئے تو میں بھی سچا تو تانوں اللہ جھوٹیا نہیں پایا، تسا مینوں لوٹایا سی، میرے رب نے سبب بنا دیتا ہے، میں ایک مشرک مار آیا، دوجا نسا آیا، آپ پھر آ گئے۔
اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ معاہدے ہون ڈے نے جس وقت آپ دا لشکر اس میدان تو واپسی وال چلیا تو چلن تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سا کہ عمرہ کرنے واسطے ایسا احرام بنے سن اور قربانی دے جانور بھی نے. صحابہ نے حکم دیتا نہر کرو, قربانیاں ذبح کرو اور سر منڈاؤ تاکہ واپس چلیے. صحابہ کہیں بھئی مکے دے مڈ بیٹھے ہیں سانو ہن حرم ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا. صحابہ دا دل نہ کرے غصے وچ نے کہ ساڈے نال تے بڑی زیادتی ہوئی. حضرت عمر فاروق آئے, یا رسول اللہ اے دسو اللہ سچا ہے؟ فرمایا ہاں سچا ہے. تسی اللہ دے سچے رسول ہو؟ فرمایا بے شک. یا رسول اللہ اسی سچے ہیں. ہاں بے شک تسی بھی سچے ہو. یا رسول اللہ اسی حق تے ہیں, قریش باطل تے نے. فرمایا عمر ٹھیک آکھی, پھر اینیاں تھلے لگ کے شرطاں کیوں منیاں؟ اللہ دے نبی سونےو اے شرطاں کیوں منیاں نے؟ آپ مجبور ہو کے فرماندے نے عمر میں اپنی مرضی نال نہیں بول رہا, بلان والا بلا رہا. اے اتوں آرڈر آ رہا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. ہن قربانی واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا, کوئی اپنے خیمے چوں نہیں نکلدا, کوئی جانور نہیں پکڑ رہا, کوئی ذبح نہیں کر رہا. اس سفر کے اندر ام المومنین سیدہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ دے نال سن. آپ انہوں دے خیمے تشریف لے گئے, بڑے پریشان نے. فرمایا ام سلمہ کئی بار آکھیا ہے کوئی بندہ عرو ہی نہیں کردا, کوئی اٹھدا ہی نہیں, کوئی جانور ذبح کرن تیار نہیں. مائی ام سلمہ کہندیاں نے اصل وچ اس معاہدے دیاں جو شرطاں نے نا یہ سارے تواڈے ساتھی انہاں وجہ تو غمگین تے پریشان نے. تسی انج کرو کسے نہ آکھو, اپنا جانور ذبح کرو قربانی دا اور اپنی حجامت کرواؤ, نائی بلا کے حجام بلا کے سر منڈواؤ. تانوں ویکھن گے تے تواڈے پروانے نے. اللہ اکبر. یہ تے تواڈیاں اداواں تے مر مٹدے نے. تسی کسے نوں نہ کہو, یہ تہاڈا اسوا ویکھ کے تہاڈا نمونہ ویکھ کے آپ شروع کر دین گے. سبحان اللہ. عروہ بن مسعود ایویں نہیں سی جا کے مکے والے نوں کہندا ہے, آندا میں تے حیران ہو گیا, کسرا دربار وچ میں گیا, کیسر روم دے دربار وچ میں گیا, شام مدائن دے دربار وچ میں گیا, حبشہ دے نجاشی دے دربار وچ میں گیا, اوتھوں دی رعایا دا احترام بھی دیکھیا, بادشاہاں دی توقیر بھی دیکھی, پر جڑے آداب محمدی محفل وچ مینوں نظر آئے نے, جو محمد سونے دے غلام عزت و توقیر کردے نے, اج تک کسے پیر دے مرید میں انہیں مؤدب نہیں دیکھے جنہیں میں اوتھے دیکھ کے آیا. مکے والے پوچھتے ہیں کی ویکھی؟ کہندا کی دساں, سونا تھک سٹدا ہے زمین تے نہیں گرن دیندے, کسے نہ کسے دی ہتھیلی تے ہوندی ہے, پھر وہ برکت والی سمجھ کے اپنے جسم تے مل لیندا ہے. جے سونا اشارہ کردا ہے وہ اشارے اوتے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاندے نے. اللہ اکبر. جے وہ سونا وضو کردا ہے تے وضو دا قطرے دا ایک قطرہ جڑا نا پانی دا وہ بھی زمین تے نہیں گرن دیندے. اینے فرما بردار نے. کہے عروہ مکی قریشاں نوں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نوں ڈٹھا, پر دنیا وچ کدرے مثال ہی نہیں ملدی میں جیسے محمد دے یاراں نوں ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. وضو قطرے گردے او پج پج کے چاول, محبت تھی مردے رخساراں نوں ڈٹھا, گرے تھک کلی دی نہ چھٹ تک زمین تے, میں اج تک نہیں ایسے پیاراں نوں ڈٹھا. میں رومی ایرانی تے شاہاں دے ساتھی, نظراں تو کڈے بڑے نے تکائے, پر محمد دی عزت جو کر دے صحابہ مجالے کسے نو نقشے وکھائے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنا اونٹ ذبح کیتا, اپنا سر منڈوایا, سارے میدان میں مائی ام سلمہ کہنیاں ساریاں نے چھریاں پھڑیاں سن, اونٹ گرائے سن اور انج ذبح کر رہے سن, معلوم ہوندا جی ایک دوسرے نو قتل کر دین گے. اللہ اکبر. 1400 صحابہ نے اس مقام تے نہر فرمایا, قربانی دے جانور کیتے اور ایتھوں ہی واپسی ہو گئی. میں ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا, وہ کتاب دا حوالہ میرے کو کتاب موجود ہے. ایک ولی دی ولایت دے اندر افراط و تفرید دا مظاہرہ کردے ہیں, مبالغہ آرائی دا رنگ چڑھایا جا رہا سی, اور لکھیا کی سی
کہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کرن گئے، ایک قدم اٹھاندے سن 2 نفل پڑھتے سن، 14 سالاں کہ 15 سالاں میں مکے پہنچے، اگے ویکھیا تے کہ کعبہ ہی کوئی نہیں۔ استغفر اللہ، اے میں کتاب ایک دا حوالہ رہی، یہ جیاں کتاباں بھی لکھیاں نے ماشاءاللہ۔ اچھا جس وقت انہوں نے دیکھا کعبہ کوئی نہیں، انہوں نے پوچھا لوگوں کو بیت اللہ کدھر گیا ہے؟ اگے او جنگل ایک اللہ دی ولی ہے، او دا نام رابعہ بصری ہے، تے او دا طواف کرن گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اتوں مکیوں جنگل نو منہ کر لیا، اوتھے پہنچے، واقعی ویکھیا اگے اللہ دی ولی بیٹھی ہے رابعہ بصری، اور بیت اللہ انہاں دا طواف کر رہے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ جھوٹ بھی بندہ مارے تے پیر بن کے دیکھ کے عبداللہ ابن مبارک نو جی اسے بڑا غصہ آیا، انہاں کیا ایک ہی بہودگی ہے، ساری کائنات بیت اللہ کا طواف کر دی اور یہ تیرا طواف کر رہے۔ انہاں کیا عبداللہ تے تو کیڑا طریقہ پڑھیا، تم ہی تے ہر قدم دے اوتے 2 نفل پڑھدا چلا آ رہے ہیں۔ میں کہا ایڈی وڈی گپ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اور میرے نبی سونے نالوں کوئی زیادہ شان والا ہے؟ مکے دے مڈ بیٹھے نے حرم دی حدود دے نال میدان حدیبیہ وچ 1400 آپ دے ساتھی جو مصدقہ موثقہ اولیاء اللہ نے، کیوں جی انہاں دی ولایت دے اندر کوئی شک کر سکتا ہے؟ جنتی نے، ٹھیک ہے، بیت رضوان دے حاملین نے، اللہ نے جنت دے ٹکٹ عطا فرمائے نے، ترس رہے نے، لیکن کعبہ ایتھے چل کے نہ آیا تے ایک امتیہ دی خاطر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایو جیاں خرافات تو محفوظ رکھے۔ بھائی یہ بیت رضوان مکمل ہوئی، اللہ کے رسول واپس آئے، رستے دے اندر میرے رب نے سورہ فتح دا نزول فرمایا۔ کیڑی سورت؟ سورہ الفتح۔ یہ نام ہی رب نے فتح رکھ دیتا ہے، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوبہ ساتھانو واضح فتح عطا فرمائی۔ مفسرین کہندے نے فتح مبینہ تو مراد صلح حدیبیہ ہے۔ صلح یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ محبوبہ اللہ نے تیرے پہلے تے پچھلے سارے گناہ ہی بخش دیتے اور تیرے تے اپنی نعمتاں دا اتمام کیتا ہے اور تینوں صراط مستقیم وکھایا ہے۔ جس وقت یہ آیتاں صحابہ نے سنیاں کہنے لگے یا رسول اللہ تانوں مبارک ہوے، اللہ تانوں فتح مبین بخشیے، اللہ تہاڈے پہلے سارے تے پچھلے گناہ معاف کرن دیاں بشارتاں سنائیاں نے، پر اے تے ساعتاں تہاڈے واسطے نے، ساڈے واسطے کی ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اللہ دے نبی سونے نے فرمایا لو سن لو، تواڈے واسطے بھی رب نے انعام دا اعلان کیتا ہے، والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اللہ اکبر، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما۔
ایمان والےو اللہ تواڈے تے اپنی سکینت نازل فرمائی ہے تواڈے دلاں نو راحت دی دولت نال مالا مال کیتا ہے اللہ نے تواڈے واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے تسی مومن ہو ایسے باغات جنہ تھلے نہراں چلدیاں نے اور تواڈے واسطے اللہ دے نزدیک کیا ہے وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعلان اور موضوع سماعت فرما لو کہ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ دا عنوان اللہ کی نظر میں صحابہ رسول کا مقام انشاءاللہ صحابی کنوں کہندے نے اور انہوں دی عظمت اور توقیر کیا ہے انشاءاللہ یہ آئندہ جو میں بیان کریں گے ایک رکا ہے جناب شاہ صاحب خوش رہو اللہ جی تو بھی خوش رکھے اضحک اللہ ابدا اللہ تو ہمیشہ ہنسائے گزارش ہے کہ 2 پکھے مسجد بھیج رہی ہیں جزاکم اللہ احسن الجزاء اللہ جی قبول فرمائے انہیں لکھا ہے ایک اپنے نا ایک اپنے خامد دے نا یہ دونوں پکھے اتے لگوانے دونوں پکھے وہ جی اتلی منزل بنی یہ اتنے لگوانے انشاءاللہ جی اتنے لگن گے فرماندیاں نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ساڈا بیٹا 7 سال تو بیمار ہے انہوں گولی لگ گئی سی اور بیچارہ اجے تک ٹھیک نہیں ہویا وہ واسطے ہر جمعے میں دعا کر دیا کرو بھائی میں ہر جمعے کا وعدہ نہیں کرتا انسان بھولنا آ رہے تے البتہ نقد دعا ضرور کرنا کہ اللہ اس بچے نو جلدی تو جلدی صحت یاب فرمائے ذرا زور نال آمین کہہ دیں اور اس تو بعد میرا خیال ہے ہاں انہوں نے لکھا جی میرے شوہر کام واسطے باہر جا رہے ہیں دعا کرنا اللہ تعالیٰ جی انہوں نے شوہر نو اپنے نیک مقاصد دے اندر بیرون ملک کامیابیاں کامرانیاں سرفرازیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں کا صدقہ جاریہ بھی قبول کرے جائے میرے بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب کی طرف اعلان ہے کہ انہوں کی دکان امجد گیسٹ ہاؤس دے نام تو مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ دے اندر ہے بھائی میرے تمام خطبات جمعہ دروس قرآن دے پروگرام جلسہ ہائے عام دیاں تقریراں امجد گیسٹ ہاؤس مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالہ تو خرید سکتے ہو ہاں جی نہیں ولد نہیں ہوں کوئی دعا ہے کہ یا اللہ جننے بھی لوگ بیمار نے اہل ایمان چھوٹے بڑے پیر و جوان مرد و زناں طفلاں بچے گاں اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ اور سریع عطا فرمائے اور ہر مسلمان دی نیک جائز خواہش اللہ پوری کرے ذرا زور نال آمین آکھے اب وچ کئی ٹھلی جی آمین آندے کئی بندیاں دے کام بڑے نے تسی آمین بھی نہیں آندے اللہ اکبر اللہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرمائے ٹھیک ہے اللہ ساڈیاں روحانی جسمانی ذہنی قلبی نظریاتی اعتقادی ظاہری باطنی اندرونی بیرونی سری تے جہری پہلی تے پچھلی ساریاں بیماریاں اللہ دور فرمائے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا